تمہیداً مختصراً بیان کروں کہ کل کی مجلس میں ہم نے آغاز کیا اللہ کے قرآن سے اس آیت سے کہ میں نے جن اور انسان کو خلق کیا ہے صرف عبادت کے لیے. اور کل کی ابتدائی مجلس میں ہم نے کوشش کی کہ ہم سمجھیں کہ خدا ہم سے عبادت چاہتا کیا ہے. پہلے کل کی مجلس تمہید میں اسی مرحلے پہ گزر گئی کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس خدا کا تصور کیا ہے. آج کسی بندے سے پوچھیں گے جس اللہ کو ہم مانتے ہیں اس اللہ کو کبھی دیکھا ہے تو وہ کہے گا نہیں. اس اللہ کو کبھی سنا ہے وہ کہتا وہ بول نہیں. اس اللہ کو کبھی سونگا ہے وہ کہتا اس کی خوشبو نہیں ہے. اس اللہ کو کبھی چکھا ہے اس کا ذائقہ نہیں ہے. یعنی کہ ہمارے حواس سے خمسہ جو 5 حصے ہیں ان میں اللہ آیا ہی نہیں. ہر چیز ان 5 حصوں میں سے کسی ایک حص میں ہوتی ہے. یا وہ دیکھی جا سکتی ہے, یا وہ سونگھی جا سکتی ہے, یا وہ چکھی جا سکتی ہے, یا اس کو سے بولا جا سکتا ہے, یا اس کو مس کیا جا سکتا ہے. یہ 5 حصوں میں ہے ہی نہیں, پھر بھی اللہ ہے. جب وہ ہماری 5 حصوں میں ہے نہیں تو ہم نے مانا کیوں ہے؟ جواب ایک آتا ہے کہ ہمیں مصطفیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو مانا ہے ہم نے نبی کے کہنے پہ. تمہید پہ ساتھ دیجئے, ہم نے پروردگار کے کہنے, مصطفیٰ کے کہنے پہ نہ دیکھا ہوا اللہ مان لیا. دیکھا نہیں مان لیا. کیوں؟ مصطفیٰ نے کہا. جس کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا, اس کے کہنے پہ غدیر سے دکھایا ہوا ہاتھ کیوں نہیں؟ نہ نظر آنے والا اللہ مان لیا. جو اللہ نظر ہی نہیں آیا اسے مان لیا. کیوں مانا؟ آج کسی سے پوچھیں کہ وہ اللہ جو نظر ہی نہیں آیا اسے مانا کیوں ہے؟ اس کی اللہ کی آج کوئی کیونکہ جو مسلمان ہے وہ تو اللہ کے ہونے پہ دلیل رکھتا ہے. اگر کوئی غیر مسلم آج سے آپ اس ملک میں آپ سے سوال کرے کہ آپ کے پاس اللہ ہے تو آپ مجھے اس کی دلیل دیں کہ آپ نے جس اللہ کو مانا ہے اس کی کیا دلیل ہے. آپ قرآن کی آیت پڑھیں گے وہ کہے گا میں قرآن نہیں مانتا. آپ کہیں گے ہمارے رسول نے کہا, وہ کہے گا میں رسول کو نہیں. مجھے لاجک سے منوائیں, دلیل سے منوائیں کہ اللہ کیا ہے. اب آپ کے پاس دلیلیں کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ زمین اور آسمان اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ ہے. تھوڑا بولیں گے آپ میرے ساتھ. یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے. یہ بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے. انسان خلق ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی پیدا کر رہا ہے. انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے. انسان رزق لے کے بتاتا ہے کہ کوئی کھلا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ ذات سے نہیں پہچانا, آپ نے اللہ نشانیوں سے پہچانا. آپ کے پاس چند نشانیاں ہیں جو آپ کے پاس اللہ ہونے کی دلیل ہے. میں بات مشکل کرنے لگا ہوں, سروں سے نہ گزارنا, دلوں میں اتارنا. جن نشانیوں سے آپ نے اللہ پہچانا ہے ان میں سے ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں, بارش فرشتہ برساتا ہے, ملک الموت روح قبض کرتا ہے, میکائیل رزق مانتا ہے, جبریل وحی لے کے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جن نشانیوں سے آپ نے اللہ پہچانا وہ کام اللہ نہیں کرتا, اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. اور جو کام یہ فرشتے کرتے ہیں, جو فرشتے یہ پورا نظام چلا رہے ہیں, وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے, کبھی بھکاری بن کے, کبھی فقیر بن کے, کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. اب ہم سے پوچھو گے ہم نے اللہ کیسے پہچانا ہے؟ جب علی جیسا امام سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے, وہ علی اور ہے. ہم نے توحید, ہم نے اللہ کی نشانی ہے ہمارے پاس ان کا جھکنا. کوئی اہل زبان ہو, کوئی اردو کی نزاکت جانتا ہو تو مجھے صدر کی قیمت دے. ہم نے توحید علی کی پیشانی سے لیا. آپ مولا حسین سے دیتے امیر المومنین کے ماتھے پہ سجدے کا نشان ہمیں وحدت کا پتہ دیتے. ہمیں خبر ہوتی ہے کہ جس سے علی بھی جھک رہا ہے وہ اللہ کیا ہوگا جسے علی جھک رہا ہے. یا علی آپ نے جس اللہ کو سجدہ کیا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے دیکھا نہیں. تو یا علی کو اللہ نظر تو آتا نہیں, فرمایا اسے دیکھنے کے لیے یہ آنکھ نہیں چاہیے, وہ اس آنکھ سے نظر نہیں آتا.
इसका मतलब है कि आइए अब देखते हैं तसव्वुर तौहीद मैंने आपके सामने बयान कर दिया। कल मैंने इससे अगले मरहले पे आपको छोड़ के गया था कि अब हमने देखना है कि खुदा हमसे इबादत चाहता क्या है। इबादत चाहता है वो मारिफत के साथ। कल मैंने मारिफत का पहला जीना आपके सामने पढ़ा था। आइए आज आपसे पूछते हैं कि आइए कुरान से पूछते हैं कि मेरे अल्लाह तू हमसे कौन सी इबादत चाहता है। नमाजें पढ़ते तुझे राजी करने के लिए, तू हमें इतना बता तू हमसे राजी कैसे होगा। खुदा सूरह आल इमरान में बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। मेरा हबीब मैं इनसे गुफ्तगू नहीं करता, तू कह इन कुंतुम इन लोगों से तुहिब्बूनल्लाह ये वादा करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, इन्हें कह दे मुझे तुम्हारी मोहब्बतों की जरूरत नहीं, फत्तबिऊनी ये तेरी इत्तबा करें, ये तेरी इत्तबा करें। और फिर आगे खुदा ने क्या कहा, अगर ये तेरी इत्तबा करेंगे फिर मुझे इनकी मोहब्बत की जरूरत नहीं, युहिब्बुकुमुल्लाह मैं खुद इनसे मोहब्बत करूंगा। अगर ये तेरी इत्तबा करेंगे तो मैं इनसे मोहब्बत करूंगा। दूसरी जगह पे खुदा का आतिउल्लाह व आतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की उसके रसूल की और उलिल अम्र की। इसका मतलब है इबादत है अताअत रसूल का नाम, इबादत है अताअत मौला का नाम। अताअत कैसी होती है कि अताअत में क्यों क्या कैसे नहीं होता, जो कह दे वो मानो, जो भी कह दे उसे मानो। अताअत मुस्तफा में सवाल करने की गुंजाइश नहीं है। चले मैं बात आसान कर देता हूं, जो सिर्फ सर खुला के मजलिस सुनना इबादत समझते हैं। और मैं जुबान के जिक्र की जरा खिदमत से दिलवाना चाहता हूं कि जुबान से जिक्र करने से आले मोहम्मद क्या आदत है। आप मुझे बताएं कि फजर की नमाज की रकतें कितनी, बंदा जोश में आके 3 पढ़ दे और तीसरी रकत में पढ़े भी लंबी सूरत, रोए भी, तो क्या नमाज हो जाएगी। जो पिछली 2 पढ़ी थी वो भी गई, क्यों? 2 थी तो अताअत थी, तीसरी पढ़ी तो बगावत हो गई। तीसरी अताअत अल्लाह के लिए भी की जाए तो वो अल्लाह कबूल नहीं करता, क्यों? वो अताअत नहीं गई। बताइए ना मेरी बात, वो बगावत हो गई। 2 थी तो अताअत थी, तीसरी थी तो। चले मैं बिल्कुल सादा मिसाल दे देता हूं ताकि जो थोड़े मुझ जैसे कम पढ़े लिखे हैं वो समझे। मुर्ग हलाल है या हराम है? बेग साहब हलाल है, हलाल है। अगर तकबीर ना पढ़ी जाए, अभी तो आपने कहा था हलाल है, मुर्ग तो नहीं बदला ना। वजह क्या होगी, शर्त क्या है? बोल पड़े तकबीर। इसका मतलब तकबीर थी हलाल, तकबीर नहीं थी। इससे ज्यादा आसान करना मेरे पास में नहीं है। जैसे बगैर तकबीर के हलाल मुर्ग हराम हो जाता है, बगैर 14 की अताअत के हलाल इबादत हराम है। रातों रात मदीने के लोगों ने एक मस्जिद बनाई थी जिसे मस्जिद ज़रार कहा गया। ज़रार कहते तकलीफ देने वाली मस्जिद। हर मस्जिद सुकून देने वाली नहीं होती। कुछ मस्जिदें बनाई जिद्दों में जाती हैं, कुछ मस्जिदें बनाई हुज्जत की मुखालफत में जाती हैं, कोई मस्जिदें बनाई जाती अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह की मुखालफत के लिए। बनानी थी मदीने में, जबकि मदीना में मस्जिद मौजूद थी, मस्जिद नबवी। उन्होंने फिर एक मस्जिद बना ली। वो किस लिए मस्जिद बनाई? उन्होंने छोटी छोटी बातें पूछने के लिए अब्दुल्ला के बेटे के पास जाना पड़ता, और वैसे भी उसके पीछे जाकर नमाज पढ़े तो उसकी नमाज की सफों में जब हम खड़े होते हैं तो वो नौकर जिसे हम अपनी ऊँटनी के करीब खड़े नहीं होने देते, वो हमारे पहलू में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है। तो हम ऐसे करते हैं, हम अपनी अलहदा एक मस्जिद बना देते हैं। शुरू से अपनी शख्सियत को मद्देनजर रख के इबादत गाहें बनाना मुनाफिकों का सेवा है। ये मुनाफिकों की आदत है कि हम वहां जाके कहाँ बैठे, हम मलंगों में कहाँ बैठे, हम मस्कीनों में कहाँ बैठे, हमें अपनी अलहदा इबादत गाह चाहिए। ये शुरू से मुनाफिकों की आदत है जो दीन के लिए आसानियां चाहते हैं। रातों रात इन्होंने मस्जिद बनाई थी, पूरी एक रात में मस्जिद नबी की कुरान मेरे सर पे रखो मुझे अलमे अब्बास की कसम, पूरी रात उस मस्जिद में अल्लाह की नमाज भी हुई, पूरी रात उस मस्जिद में अल्लाह के सजदे भी हुए, पूरी रात उस मस्जिद में अल्लाह का विर्द भी हुआ। सुबह को जबरील ने अपने पर मोहम्मद के कदमों पर रख के कहा, खुदा कहता है इस मस्जिद को गिरा भी चला भी, गिरा भी चला भी, गिरा भी चला भी। मुस्तफा ने कहा मेरे अल्लाह मुझे नहीं मानते, तुझे तो मानते हैं। आवाज़ में लानत करता हूँ इस इबादत में जिसमें मैं हूँ और तू ना।
بات یہاں تک رک گئی کہ دین ذاتی سوچ کا نام نہیں، عبادت مصطفیٰ کی اطاعت کا نام، جو وہ کہے۔ ایک سیکنڈ اور ایک منٹ کا ہیر پھیر بھی اطاعت میں نہیں ہے۔ 6:13 میں روزہ کھلنا ہے نا تو 12 نہیں کرنے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ منٹوں میں اطاعت تو لی جا رہی ہے۔ اب اطاعت اور کیا ہوتی ہے، تھوڑا آگے چلیں۔ بہت مشہور واقعہ، لیکن میں نے واقعہ سنا کے وقت نہیں گزارنا کیونکہ بہت مختصر ٹائم میں زیادہ نتیجے دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا سنایا واقعہ، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، رسول نے اسے حالت نماز میں آواز دی۔ عبداللہ ابن ابی اس کا نام تھا، رسالت امام نے اسے آواز دی، اس نے نماز تیز کر دی۔ رسول نے پھر حالت نماز میں ہی بلایا، وہ پھر نہیں آیا۔ رسول نے تیسری بار بلایا، جب نماز ختم کی تو رسول کے پاس لبیک یا رسول اللہ، رسول کی بات نہ مان کے لبیک کہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ لبیک کہنے کے لیے رسول کی ہر فعل میں اطاعت کرنی پڑتی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، رسالت امام نے جب میں نے پہلی آواز دی کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھا۔ رسالت امام نے کہا سکھائی کس نے؟ تو نے اللہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ کس نے بتایا؟ آپ نے۔ تو جس نے بلایا اس نے بتایا، میرا بتایا اللہ مان لیا، میری آواز میں کیوں نہیں آیا؟ اب وہ بھی، اس نے بھی آگے سے تیزی کی، اور میں تیزی پڑھوں گا، وہ تیزی آپ کو آج بھی نظر آئے گی۔ وہ تیزی سنے گا بابا جی۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میری نماز میں مجھے آواز آپ کی سنی تھی، آپ مجھے بلا رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں خیال آیا نماز ہے اللہ کی، اللہ ہوتا ہے بڑا، نبی ہوتا ہے چھوٹا، تو کبھی بھی چھوٹے کی آواز پہ بڑے کی بارگاہ سے نہیں جاتے۔ میں بڑے کے پاس تھا، چھوٹا بلا رہا تھا، رسالت امام کے چہرے پہ رحمت کی سرخی ختم ہوئی اور جلالت آ گئی۔ جلال میں آگے کہا تو نے ہم میں چھوٹا بڑا کب سے کر دیا؟ تو نے کیسے کہہ دیا؟ رسالت امام کے چہرے کے تیور بدلے، فرمایا یہ تیرے ذہن کی اختراع نہیں، یہ تیرے اندر سے ابلیس کی آواز ہے۔ یا رسول اللہ میں بارگاہ پروردگار میں تھا تو میں کیسے آیا؟ رسالت امام نے کہا تجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، حجت جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو، ماشاءاللہ حجت کے لیے دوڑو، حجت کی آواز میں فوراً لبیک کرو۔ کہنے کا اچھا یا رسول اللہ پھر آئندہ بتا دیں، آئندہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ آواز دیں، تو فرمایا نماز توڑو، نبی کی آواز میں لبیک کرو۔ عبداللہ ابن ابی وہاں سے اٹھ کے آیا تو مسجد نبی کے باہر چند لوگ بیٹھے تھے، وہاں بیٹھ کے کہا حد ہو گئی ہے، کل تک کہتا تھا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھنی شروع کر دی تو آج کہہ رہے جب میں بلاؤں تو توڑو، تو اب نبی کے کہنے میں نماز توڑی جائے۔ قریب سے گزرا ایک علی کا بڑھا جوان، چپ بیٹھے ہو، نام تھا سلمان، سینے پہ تھا تمغہ ایمان، قریب کھڑا ہو کے کہا کیا کہا ہے تو نے؟ اس نے کہا رسول نے آج کہا ہے کہ جب میں بلاؤں تو نماز توڑ دیا کرو۔ سلمان مسکرا کے کہا نماز پڑھنی تجھے نہیں آتی، الزام میرے نبی پہ دے رہا ہے، کل میرے پہلو پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا نماز کسے کہتے ہیں۔ اگلے دن عبداللہ ابن ابی مسجد کی صفوں میں سلمان محمدی کو تلاش کر رہا تھا، سلمان محمدی کے پہلو پہ کھڑا ہوا، سلمان محمدی نے اپنی چھوٹی ہوئی کمر کو قیام میں سیدھا کیا، قیام میں سیدھا کر کے تکبیرۃ الاحرام پڑھی، اللہ اکبر کہہ کے سلمان نے اپنی نماز کو شروع کیا اور قرات کو تھوڑا اونچا پڑھا۔ سلمان محمدی کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد پہ سلمان آیا تھا، یا پیچھے سے نبی کی آواز سلمان، سلمان نے وہیں سے نماز توڑی، سیدھا رسول کے قدموں پہ آیا، لبیک یا رسول اللہ، سلمان مجھے پانی پلا۔ سلمان نے جلدی سے گیا، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ آیا، نبی کو پانی کا پیالہ دیا، یا رسول اللہ کوئی اور حکم فرمایا، سلمان واپس چلے جا۔ سلمان نے وہیں پہ پانی کا پیالہ رکھا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، اپنی آنکھوں کو لگائے، ماشاءاللہ عبادت میں کھڑا ہوا، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین۔ عبداللہ ابن ابی نے سلمان کی نماز کو سنا، مسجد کی صفوں سے نکلا، رسالت کے قدموں پہ گرا، جب اگر بوڑھا ہو گیا ہے تیری بیٹی کے دروازے میں سجدے کرتے، اسی ابھی تک نماز
نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. ایاک نعبد سے نماز سے نکلا تھا, واپس آیا, شروع سے نہیں پڑھی, وہیں سے شروع کر دی. نبی نے بول کہا ہے سلمان تو نے توڑی تھی, کہا جھوٹ بولتا ہے, میں نے تو نہیں توڑی تھی.